آپ کو عطا فرمائی ہے، اس سے بڑھ کر اے اہل بیت تمہاری کیا عزت ہوگی، اس سے بڑھ کر کیا تمہاری عظمت ہوگی، جو نماز میں تم پر درود نہ پڑے، لا صلاۃ علیہ، اس کی نماز نہیں۔ مجید نے کہا، اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب آپ ان کو بتائیں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ بڑی تحمل کے ساتھ آپ صرف بات کو سماعت فرمائیں، کوئی نعرہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، سکون سے سماعت فرما لیں۔ میں تم سے ایک تو میں رات دن میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں اس کے بدلے تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا، بس ایک چیز مانگی ہے حضور نے، اسألکم، ایک سوال کیا، الا المودۃ فی القربى، میں اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، بنیادی طور پر جو اہل بیت کی محبت ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرض ہے۔ یہ بند نہیں کر دیں، اللہ کی طرف سے فرض ہے، بات کو ذرا سمجھیے گا، اہل بیت کی محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے، حضور کی طرف سے قرض ہے۔ جب تک فرض ادا نہیں ہوتا تب بھی جان نہیں چھوٹتی، اور جب تک قرض ادا نہیں ہوتا تب بھی جان نہیں چھوٹتی۔ فرض کا معاملہ تھوڑا سا اگر آپ مجھے اسپیس دیں تو میں یہ کہنے کی جرات کروں کہ فرض کا معاملہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا، زور سے بولیے، قرض کا معاملہ۔ قرض کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، فرض کا تعلق بولیے حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ فرض اللہ کی طرف سے ہے، قرض حضور کی طرف سے ہے۔ فرض کیسے ہے؟ میں نے آیت پڑھی، قرض کیسے ہے؟ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو، نہیں، مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ خالق ہے اور وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے مجھ اور آپ پر اتنے احسانات کیے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ اس کے انعامات مجھ پر اور آپ پر، ہم سب پر اتنے زیادہ ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے کہ اس خالق و مالک نے مجھے نبی بنایا، امام الانبیاء بنایا، ختم الرسول بنایا، نبیوں کا امام بنایا، اور میری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہاری رسائی بھی ہوئی۔ تم کو میں نے بتایا اللہ ایک ہے، تمہیں نہیں پتا تھا۔ تم کو میں نے بتایا اللہ ہے، تم کو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ میں نے تمہیں یہ بات بتائی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تم کو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ میں نے تم کو یہ بات بتائی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ورنہ کتابیں بہت ساری تھیں۔ تو فرمایا اللہ سے محبت کرو اس کے انعامات کی وجہ سے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو مجھ محمد کی وجہ سے۔ میرے اہل بیت سے محبت کرو مجھ محمد کی وجہ سے۔ آپ نے وہ 2-3 حدیثیں سنی ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھائے۔ آپ نے وہ حدیث سنی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کا تعلق اپنے بیوی بچوں فیملی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ اب یہ حدیث سنیں، میرے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، جملے اچھے بولے، احترام کرے، رسپیکٹ کرے۔ اللہ کی طرف سے فرض ہے، حضور کی طرف سے قرض ہے۔ ایک اور سناتا ہوں، فرمایا ستارے آسمان والوں کے لیے رحمتیں، میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے رحمتیں۔ جب آسمان پر ستارے نہیں رہیں گے، حدیث سنا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں سنا رہا، کسی صحابی کا قول بھی نہیں سنا رہا، کسی پیر طریقت رہبر شریعت مفکر اسلام کی بات بھی نہیں کر رہا، شارع اسلام علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا ستارے آسمان والوں کے لیے رحمتیں، جب یہ آسمان نہیں ہوگا، یہ ستارے نہیں ہوں گے، آسمان بھی نہیں ہوگا، اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے رحمتیں، اور جب زمین پر میرے اہل بیت نہیں رہیں گے، یہ زمین بھی نہیں رہے گی۔ جناب، میری آل تم کو اختلاف سے بچاتی ہے،
یہ تمہارے درمیان اتفاق و اتحاد کا ذریعہ ہے. جو اس سے اختلاف کرے گا وہ شیطان کی جماعت. اے اللہ امام حسن حسین، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، اے اللہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. حدیث، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور اے اللہ قیامت تک جو ان کی اولاد سے محبت کریں تو ان سے بھی محبت فرمانا. فرض بھی ہے، بولیے زور سے بولیے، فرض بھی ہے. ارے بھائی پیسہ نہیں مانگ رہا، میں سبق یاد کرا رہا ہوں. اہل بیت کی محبت اللہ کی طرف سے فرض بھی ہے، حضور کی طرف سے. جب تک فرض ادا نہ ہو تو جان، بولیے جان، اور جب تک قرض بھی ادا نہ ہو تو جان. قرض کا معاملہ تو اتنا خطرناک ہے بھائی، ابھی تقریر کرتے کرتے ڈیتھ ہو جائے، ابھی مسجد میں بم دھماکہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، ہم اللہ اس کے حضور اہل بیت کا ذکر کرتے کرتے شہید ہو جائیں. جنت کی موت ہے، شہادت ہے نا، نماز پڑھاتے پڑھاتے بندہ شہید ہو جائے، شہادت کی موت ہے. لیکن اگر میں کسی کا 10 روپے کا مقروض ہوں، بابا جنازہ جائز، یہ ہے قرض. دنیا کا قرض اتنا ہے، مصطفیٰ کریم کا قرض کتنا ہے. دیکھو محبوب ہوتا ہے دنیا میں، عشق مجازی ہے. ایک لڑکی یا ایک لڑکا دنیا کی محبت کی خاطر، ایک نفسی خواہش کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، قبیلے کی عزت تار تار کر دیتے ہیں. ایک انسان سے محبت کیا ہوئی، گھر سے بھاگ گئے، رشتوں کے تقدس کا بیڑا غرق ہوا، ماں باپ کی عزت تار تار ہوئی، ماں باپ منہ دکھانے کو نہ رہے، گھر میں بہنوں کو طلاقیں ہو گئیں، رشتے آنے بند ہو گئے، ماں باپ گلی محلے میں منہ نہ دکھا سکے. عشق مجازی میں بندہ اتنا پاگل ہو جاتا ہے، جس نے عشق حقیقی دیکھا ہوگا تو وہ کہاں پہنچا ہوگا. ایسے آگ میں جلے، ابراہیم علیہ السلام ایسے آگ میں کودے، علی ایسے شہید ہوئے، حسن حسین ایسے شہید ہوئے، سجدے میں ایسے حسین نے سر دے کے جان دی. یہ عشق اجازی کا مجازی نہیں تھا، یہ عشق حقیقی کا سفر تھا. تو یہ قرض ہے، جب تک قرض ادا نہ ہو تب بھی جان نہیں چھوٹے گی، جب تک فرض ادا نہ ہو تب بھی جان نہیں چھوٹے گی. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی نا، بہت سارے محدثین مفسرین نے اس کے حوالے سے یہ لکھا. صحابہ کرام سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ جو قرآن کہتا ہے، میں آپ نے کہا اپنی زبان سے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا مگر اس بات کی کہ اپنے قرابت داروں کی محبت. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم پر کس کی محبت فرض ہے، ہم پر کس کی محبت فرض ہے. حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی و فاطمہ و حسن و حسین. امام احمد بن حنبل حدیث کو روایت کی ہے. ایک اور حدیث مبارک میں ہے، پھر صحابہ نے پوچھا ایک اور موقع سے کہ یا رسول اللہ اقربا کون ہیں جن کے لیے آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت نہ کرو. میں تم سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو وہ قرابت دار کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسری حدیث، فرمایا قال علی و فاطمہ و حسن و حسین. امام طبرانی، امام احمد بن حنبل نے حدیث کو روایت کیا. امام شافعی المسلک، سید نہیں ہے، قریشی النسل ہیں. امام شافعی فرمایا کرتے تھے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ ان یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیہ لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں اللہ کے نازل کردہ آیات کی روشنی میں ہم پر فرض ہے. یعنی اہل بیت کی محبت میں اور بھی قرآن کی بہت ساری، ابھی قاری اسامہ صاحب نے جو آیات تلاوت کی وہ بھی یہی تھیں. اہل بیت کی محبت کے بارے میں اور بہت ساری آیات ہیں، لیکن وہاں فرض والا معاملہ نہیں ہے. اس آیت میں فرض والا معاملہ ہے. امام شافعی نے فرمایا کہ تمہاری محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے. نماز کے فرائض ہیں نا، قیام، قرات، رکوع، سجود، قادا خیرہ، دونوں طرف سلام پھیرنا، یہ نماز کے فرائض ہیں نا. ایک بھی فرض رہ جائے نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا، بولیں ہوتی ہے. ارے بہو بھلا گونگے تو نہیں ہو، نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. بولنے میں کیا شرم ہے آپ کو؟ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. ایک کلمہ حق بولنا ہے، سانس بند ہو رہا ہے. تو فرض کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ بولیے نہیں ہوتی ہے. احناف کے نزدیک یہ فرائض نماز کے امام اعظم کے نزدیک جو میں نے آپ کو بتائے،
امام شافعی کے نزدیک نماز میں درود پاک پڑھنا فرض ہے، ہمارا نزدیک نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک نماز میں درود نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ اس آیت سے مسئلہ اٹھایا کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے اپنے حبیب کو کہا اپنے اہل بیت کی محبت کے سوا کچھ نہیں مانتا۔ امام شافعی نے فرمایا، اب دیکھیں انہوں نے فرمایا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ان کو بتائیں میں کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اپنے قرابہ داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ تو حضور کی محبت، اہل بیت کی محبت فرض کر دی۔ امام شافعی کے جو عربی الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے وہ فرمایا کرتے تھے آپ کی محبت قرآن مجید نے نبی کے اہل بیت ہم پر فرض کر دی ہے، اور یہ اتنی عظیم قدر و منزلت اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس سے بڑھ کر اے اہل بیت تمہاری کیا عزت ہوگی، اس سے بڑھ کر کیا تمہاری عظمت ہوگی جو نماز پر جو نماز میں تم پر درود نہ پڑے لا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، ایک دفعہ پھر پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی، جو تم پر درود نہ پڑے نماز میں اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے اس سے بڑھ کر تمہاری عظمت کی ہوگی۔ فَمَن لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ، جو تم پر درود نہ پڑے نماز میں خدا برتر تو اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ اے میرے نبی کے اہل بیت، خدا برتر نے تم کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔